وہ کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے، وہ قاتل، وہ مجرم جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتے، ہم کہہ سکتے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کرسی اقتدار پر ان کو بٹھایا، ہمارے اور آپ کے ووٹ سے کرسی پر بیٹھے ہیں وہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک بھویہ مندر کے نرمان کے لیے ہم 1000 ٹرینیں فری چلائیں گے۔ چلاؤ، بچے جب ایگزام میں جاتے ہیں تو ایک بھی اسپیشل ٹرین نہیں چلاتے، اب رام مندر کی تعمیر اور اس کے ادگھاٹن کے لیے 1000 ٹرین، جب سوچ اس حد تک گر جائے تو آپ اس ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ الگ مسئلہ ہے بھائی، آپ نے بنا لیا غصب کر کے، اچھی بات ہے، شروعات کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ عوام کو، جنتا کو، لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، پریشان نہیں کر سکتے۔ پوچھے بغیر قانون بنا دیا جاتا ہے، پوچھے بغیر قانون امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، لالی پاپ تھما دیا گیا کہ یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوگا۔ جب نافذ نہیں ہوگا تو بنایا کیوں؟ راجیہ سبھا میں پاس ہو گیا، لوک سبھا میں پاس کر دیا، راشٹرپتی جی مہر لگا دیے، اب کیا قانون میں؟ قانون تو بن گیا، اب کون سی لالی پاپ تھما رہے کہ نہیں ڈرائیور ہڑتال مت کرو، جاؤ۔ سن 2024 کی شروعات ہے، مارکیٹ میں جائیے تو مارکیٹ بند، ہمارے نوجوان پہلے اور دوسری جنوری کو ہیپی نیو ایئر کا لیول لگا کر سب کچھ غائب۔ یہ جنوری نہیں، یہ جانوری ہے، جانور ای، یعنی سب کے سب جانور بن جاتے، اس میں شراب پیتے، عیاشی کرتے۔ اسی جنوری کے موقع پر بھی ایک بہت بڑا اتر پردیش کے اندر ہوا، بیٹی کا بلاತ್ಕಾರ ہوا، بیٹی کی عزت لوٹی گئی۔ ہوا معاملہ وہ نومبر میں اتر پردیش میں بنارس میں، اور بنارس ہندو یونیورسٹی BHU میں ایک IIT کی طالبہ چھاترا پڑھنے جاتی تھی، اپنے ہاسٹل میں تھی، 2 شرابی آئے، 2 گنڈے آئے، ایک پارٹی کے، بڑی پارٹی، یہ پرائم منسٹر صاحب کے علاقے میں، بنارس یونیورسٹی، بنارس کا MP کون؟ بنارس کا MP ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی، ان کے علاقے میں سب سے سرکشت جگہ جہاں جانوروں کو انسان بنایا جاتا، یونیورسٹی کے بیچ میں وہ 3 شرابی گھستے ہیں اور پھر ایک لڑکی کا منہ پکڑ کر اس کو دیوار کے پیچھے لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے۔ وہ چلے جاتے وہاں سے اور بندوق کے کنپٹی میں سٹا کر دھمکاتے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں جان سے مار دوں گا، اور وہ پرچار پرسار کرتے۔ کیا اگلے دن سے پرچار شروع ہو جاتا ہے، 1 نومبر کا معاملہ ابھی طول پکڑا ہے، ابھی جا کر، اور یہ بلاತ್ಕಾರ کر کے یہ بلاತ್کاری چلے گئے نعرہ لگانے، کہاں؟ مدھیہ پردیش میں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، نعرہ بھی لگا رہے یہ تینوں، وہاں جا کر کمپیننگ کر رہے ہیں، اور نہیں معلوم دنیا کو کہ یہ جانور ہیں، یہ بیٹیوں کی عزت لوٹ کر کے آئے۔ اور سب سے منظم اور سب سے مضبوط تعلیمی اعتبار سے بھارت کے اندر ہندو بھائیوں کی نظر میں ہندو بنارس یونیورسٹی مانی جاتی، جیسے مسلمانوں کے اعتبار سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہے، تو ایسے ہی بنارس کے اندر بنارس ہندو یونیورسٹی مانی جاتی۔ اس کیمپس میں گھس کر تب اس لڑکی نے بھاگ کر جا کر وہاں کے کسی چانسلر یا کسی پروفیسر کے گھر پہ اس کے دروازے پر کھٹکھٹا کر کے کہا کہ میری عزت بچا لی، میری جان بچا لیجئے، میری عزت تو جا چکی، میری جان بچا لیجئے۔ نوجوانوں، اللہ نے جوانی اس لیے نہیں دی، کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے پرائم منسٹر صاحب، آپ کو اگر یقیناً بیٹیوں سے پیار ہے، اگر بیٹیوں سے محبت ہے، تو آپ ان تینوں نالائقوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ نئی ہمت ہے آپ میں تو پوچھو قرآن سے، قرآن فیصلہ دے گا کہ کوڑے برساؤ ان نوجوانوں پر،
شادی شدہ ہے تو ان کو کمر تک دھسا کر ان کے جسم کو ملیا میٹ کر دو پتھر مار کر، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ مولانا قرآن کے اندر بہت زیادہ سختی نہیں، اگر یہ سزا دی جائے گی تو کل کسی بھی جوان کی ہمت نہیں ہوگی وہ کسی بھی سماج کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی، کسی کی بھی عزت ہمت نہیں ہوگی کہ سماج کی کسی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ اور خواہ اعتراض پھر کس پہ؟ اسلام پر کرتے، شریعت پہ کرتے۔ ابھی ایک ہم آسام گئے میگھالیہ پروگرام میں، وہاں ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا اسلامک شریعت کے اندر میں برابری نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسے برابری نہیں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ مرد اگر مرے گا، نیک مرد ہوگا، نیک مومن ہے، مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، جنت میں بہت ساری نعمتیں اللہ وہاں پر نوازے گا، لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہوگی؟ 70 یا 72 دو الفاظ آئے، 72 حوریں ملیں گی۔ کن کو؟ مردوں کو۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا یہ تو ٹھیک ہے 72 حوریں ملیں گی، لیکن اور کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مرد کو تو حور مل رہی ہے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ مرد کو تو 72 لڑکی ایکسٹرا، حور مطلب لڑکی سمجھنے کے، حالانکہ وہ یہاں عام ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوگی، اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا، اس کی خوبصورتی اور اس کی نشیب و فراز احادیث میں بیان کیے گئے بہرکیف۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا جو نیک مرد ہوگا جنتی ہوگا، اس کو 72 حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ ہم نے کہا کہ بھئی ان 72 حوروں کا سردار اس کی بیوی ہوگی۔ بولا سرداری کافی نہیں ہے، جیسے مرد کو 72 حور ملے گی وہاں پہ، ایسے ہی عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا آپ ہی بتاؤ کیا ملنا چاہیے؟ بولا برابری کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ مرد کو 72 حور ملی ہے تو عورت کو 72 مرد ملے، کوئی عورت گوارا کر سکتی؟ مرد تو دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری 2 بیوی، میری 3 بیوی، میری 4 بیوی، کہہ سکتا۔ آدمی اس کو برا مانتا ہے نہیں، ہاں بھئی 3 بیوی ہے، تینوں کو رکھ رہے ہو ساتھ میں، ٹھیک ہے، اچھی بات، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہیں پر عورت یہ بولے کہ میرے 2 شوہر ہیں، میرے 3 شوہر ہے، میرے 3 مرد ہے، بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتے۔ اگر بول دے تو دنیا کیا سمجھے گی کہ یہ 2 نمبر کی عورت ہے، بد کردار عورت۔ یہ نیچر ہے، اسلامک جو شریعت ہے یہ فطرت ہے، فطرت، یہ ایسی فطرت ہے کہ انسان کا دماغ قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد، اس کی 4 بیوی ہے، وہ ایک مرد 4 بیوی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، ایک رات میں چاروں کی خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ مرد کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اس کا الٹا کر لیجئے، اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہو، 4-5 مرد اس پر مسلط ہو جائے تو اگلے دن صبح اس کی لاش ملے گی، وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی اسلام میں 72 حور مرد کے لیے، عورت کے لیے کیا، اگر عورت چاہے گی کہ بھئی ہم کو کچھ ایکسٹرا ملنا چاہیے، ایکسٹرا جو جائز ہوگا اللہ عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جنتی جو چاہے گا اس کو وہاں پر مل جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، وہاں پر گناہ کرنے کا خیال نہیں آئے گا، وہاں بری چیز نہیں ملے گی آپ کو جنت میں۔ جنت میں اچھی چیزیں ملیں گی، وہاں شراب بھی ملیں گی، لیکن دنیا کی طرح شراب پی کر بیٹیوں کے ریپ کرنے والی شراب نہیں ہے۔ شراب ملے گی شرابن طہورا، وہ پاک شراب، کیا آپ پی کر مست ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں پاگلوں کے طرح 3-3 4-4 گلیاں نظر آنے لگے، ایسی شراب نہیں ملے گی۔ شرابن طہورا،
पाक और साफ शराब। अभी जो न्यू ईयर के ऊपर हमारे नौजवान वाइन खरीद कर लाते हैं, चिकन लेकर आते हैं, क्यों? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एक लड़के से पूछा, चलो बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हो, हमारे नबी के दादा का असल नाम बता दो। बोलता दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। हमने कहा वाह, बड़े शान है तुम्हारे, अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा का। हमारे नबी के दादा का असल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है। हमारे नौजवानों को क्या, हमारे बहुत सारे मुसलमानों को पता नहीं। अगर पता नहीं है तो हमें इस पर पता करना चाहिए हमारे नबी के दादा का नाम क्या है। हमारे नबी के दादा का नाम असल में है शैबा। शैबा एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा हैं, इनके अब्बा, आपके दादा का अब्बा जो हाशिम थे, ये मदीना गए। वहां शादी करने के बाद जब आने लगे, रास्ते में इंतकाल हो गया और वहां पर कुछ दिन रहे। वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम शैबा रखा। बाल सफेद थे सर के, सफेद बाल को अरबी में शैबा बोलते हैं, तो उसी को शैबा रखा। लेकिन हाशिम के 2-3 भाई मक्का में थे, तो इसका जो छोटा भाई था जिनका नाम असल में मुत्तलिब था, इन्होंने कहा कि अरे मेरा भाई जो हाशिम मक्का मदीना गया, इंतकाल हो गया, लेकिन वहां उसका एक बेटा है। तो भतीजा चचा भतीजे को लेने पहुंच गए और वहां से अपने ऊंट में बिठाकर जब ला रहे थे तो मक्का वाले बोलते थे कि अरे ये तो गुलाम लेकर आया, और अरबी में गुलाम को अब्द बोलते हैं। चूंकि अब मुत्तलिब उनका नाम था, चचा का नाम जो लेकर आ रहे थे, तो सब लोग बोलने लगे अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का गुलाम। उसी दिन से अल्लाह के नबी का चचा का नाम, अल्लाह के नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा, वरना रियल नाम, असल नाम अल्लाह के नबी के दादा का शैबतुल हम्द था। ये रियल नाम है अल्लाह के नबी का। हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। बस न्यू ईयर कब मनाते, फौरन बोल देंगे 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। उससे पहले क्रिसमस डे मनाया। क्रिसमस डे हमारे नौजवानों ने, ये शरीयत के खिलाफ काम। मेरे नौजवानों बस इतना कहूंगा, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, तकरीर का ये वक्त नहीं है। आप वक्त से जब ज्यादा लिमिट में चले जाते हैं तो फिर देखिए कैसे शैतान गुस्सा करता है, फिर लड़ाता है आप लोगों को आपस में। मैं इस बात का कायल नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम कीजिए, रात को 1 या 1:30 या 2 बजे तक दुआ करा दीजिए, क्योंकि नींद ऐसी चीज है कि गुस्से पर भी काबू पा सकते लेकिन नींद पर काबू नहीं पा सकते। और जब नींद ऊंग में बदल जाए तो सड़कों पर आप चल रहे हैं तो आपके फिर एक्सीडेंट होने लग जाते। तो बहरे कैफ मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपको इस दुनिया में कोई आपको बुलंद बाला बनाने के लिए नहीं आएगा। आपको खुद अपने अंदर तब्दीली करनी, खुद अपने अंदर सुधार पैदा करना। जिस भाई से ये गलती हुई वो आइंदा मुहासबा करे। नया साल है, मुहासबा करने का वक्त है कि हमने पिछले 1 साल में क्या कमाया, क्या खोया, हमने कितनी तरक्की की, हम नेकियों में कितने आगे थे, कितने पीछे बढ़े। हमें इस पर मुहासबा करने की जरूरत है, वरना ऐसे ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं आपके मुल्क में, आप जेल में ठूंस दिए जाओगे। कल हैदराबाद में था, मेरी 11:30 बजे की फ्लाइट हैदराबाद से कलकत्ता के लिए थी। पूरा हैदराबाद शहर के अंदर गाड़ी लाइनों में लगी हुई है, एक एक पेट्रोल पंप में। मालूम नहीं था, पूछा ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहा कि काला कानून आ गया इस देश में, ड्राइवरों के लिए ये कानून मौत है। वो कानून नया क्या आया है, हिट एंड रन, यानी अगर आपने एक्सीडेंट किया किसी का, आप भाग गए, आपको पता चला, आपके बारे में पता चला बाद में लोगों को कि फलां ने एक्सीडेंट कराया, आपके ऊपर केस बुक होगा, आपको 10 साल की सजा होगी, जेल में रहेंगे और 7 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। यानी आप ड्राइवर है, आपकी पर्सनल गाड़ी है तो बेचकर जुर्माना भरिए,
اور سزا بھی 10 سال کی. یہ دیش کے اندر ڈرائیوروں کے لیے، اسی لیے ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دیا اور پھر پیٹرول پمپ بھی جگہ جگہ پر بند کر دیے گئے. یہ قوانین